السلام علیکم جی. تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 51 آف وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ. ایپیسوڈ نمبر 51. سو لیٹ اسٹارٹ. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو نو کہ اگر کوئی بندہ میں وائس اوور کیا کروں 7 ایپیسوڈ کے کہ نہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سنتا ہے تو میں کر دیا کروں، ورنہ میں فری ٹائم میں جہاں مرضی ٹائم ملے پھر تو بندہ کر لیتا ہے. تو مسٹ رپلائی اباؤٹ دس. سو لیٹ اسٹارٹ ٹائپنگ. 1 مہینہ 40 دن مکمل. کیلنڈر پر پینسل سے وہ تاریخ مارک کرتے وہ شخص مسکرایا، پورے دانتوں والی مسکراہٹ جس میں خوشی ہی خوشی بھری تھی. ایک ایک دن گن کر گزارا ہے، کوئی میری تڑپ نہیں سمجھ سکتا. بیبی ڈال تم بھی نہیں. وہ خیالوں میں کسی سے مخاطب تھا. گیراج میں کھڑی اپنی گاڑی نکالتے وہ اس میں سوار ہوا. گھر کو لاک کرنا ضروری نہیں سمجھا. ویسے بھی گھر سارا ویران تھا. جس قدر ویران جگہ پر وہ بنا تھا کوئی بھی وہاں نہیں آتا. اگر آ بھی جاتا تو گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ لے کر نکل سکتا. تم مجھ سے پوچھے بغیر وہاں نہیں جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں. کسی کی سرد سی آواز میں کہیں بات یاد آئی، مگر اس نے سر جھٹک دیا. کیا بگاڑ لے گی بیبی ڈال میرا؟ ویسے بھی افسردہ ہوگی. میں جا کر اسے ہمت دوں گا. اور اگر اس نے منع کر دیا تو؟ اس نے اس شخص سے پوچھنے کا پروگرام کینسل کر دیا. میں اپنی بیبی ڈال سے ملنے کی اجازت کسی سے نہیں لوں گا. غرور سے کہتے اس نے گاڑی ڈرائیو کرنا جاری رکھا. اس کی گاڑی سڑک پر پانی کی طرح پھسل رہی تھی. وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے سے واقف. انت حیاتی نور من، وہ گنگناتے ساتھ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا. اس کے چہرے کی خوشی ہی نرالی تھی. وہاں پہنچتے ہی اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اپنی گاڑی سے نکلتے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا، پھر اس کے کھلے گیٹ کو. آج تو قدرت بھی چاہتی ہے میں تم سے ملوں. گاڑی بغیر لاک کیے ہی وہ کھلے مین گیٹ سے اندر بڑھا. گھر تو پیارا ہے، مگر تمہاری قسمت اتنی پیاری نہیں تھی. افسوس سے کہتے وہ مزید آگے بڑھا. اگلا دروازہ تو ویسے ہی کھلا رہتا تھا. باہر گارڈز کی وجہ سے اندر والا گیٹ جانے کے حکم پر کھلا ہی چھوڑ دیا جاتا. وہ نہیں جانتا تھا اس کا بھی کوئی دشمن ہے، ورنہ شاید ضرور احتیاط برت لیتا. سارا گھر ویران تھا. وہ حال کو خالی دیکھ وہاں بیٹھ گیا. ایک نظر ہال کے وسط میں لگی جانی کی تصویر دیکھی. تمہاری جگہ یہ نہیں رہی. ٹیبل پر پڑا نمائش کے لیے رکھا واز اس نے اٹھا کر اس تصویر پر دے مارا. تب بھی کوئی باہر نہیں نکلا. بیبی ڈال، مومنا، وہ آواز میں محبت سموئے پکارنے لگا. وہیں وہ اٹھتے نیچے والے کمرے بھی چیک کرنے لگا. ہو آر یو؟ ہارون نہ جانے کہاں سے آ گیا. وہیں کسی نے شٹ کہتے ماتھے پر ہاتھ رکھا. اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایم یور نیو فادر مائی چائلڈ. اس نے پاس آتے ہارون کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، جسے اس نے جھٹک دیا. اسٹے اوے فرام می، وہ باپ جیسی آواز میں گرجا. اس شخص نے ناگواری سے اس کی آواز کی جھنجھلاہٹ سنی. سلو ڈاؤن یور پچ ادروائز آئی ول ڈو، وہ بھی صفاقی سے گرجا. ہارون اس انجان کو دیکھا جو انہی کے گھر آ کر انہی پر رعب جما رہا تھا. ہارون تم جاؤ، میں بات کرتی ہوں. ان دونوں نے آواز کی سمت مڑتے دیکھا. اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ہارون ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر اس شخص کو گھورتے ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا. میں آپ کو اس پاگل انسان کے پاس اکیلا نہیں چھوڑوں گا. مومنا نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. اس کے قد کو آتا اس کا بیٹا بہت سمجھدار ہو چکا تھا. بابا کے پاس جاؤ. ہارون
بابا کے نام پر چپ چاپ نکل گیا، مگر جانے سے پہلے پلٹتے ایک نظر ضرور گھورا، جس کی نظریں اسے اپنی ماں کے وجود پر برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی چلا گیا۔ التمش چلتے مومنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا تم نے سفید جوڑا نہیں پہنا، ورنہ مجھے افسوس ہوتا۔ مومنہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑی رہی۔ کیوں گمراہ کیا تھا مجھے؟ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ التمش اردو نہیں جانتا تھا، تاکہ مجھے میری منزل مل جائے۔ اس کا اشارہ مومنہ کی طرف تھا۔ یہ وجود صرف ایک شخص کی منزل ٹھہرا ہے اور اسی کا رہے گا۔ کسی اور دوسرے کے چھونے سے پہلے آگ لگا دوں گی خود کو۔ یہ پچھتاوے کے سائے تلے روتی رہنے والی وہی مومنہ تھی جسے اس کے آنسوؤں نے مضبوط بنا دیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ ویسے لگتا ہے بیوگی کا سوگ ختم ہو گیا۔ مومنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کس نے بتایا تھا ماضی؟ اگر میرے سوال کا جواب دے دو تو شاید میں بھی تمہارے سوالوں میں دلچسپی لے لوں۔ التمش مسکراتے صوفے پر بیٹھا۔ مومنہ یوں ہی کھڑی رہی۔ بہت محنت لگی ہے، بہت وقت صرف ہوا ہے۔ ایسے ہی تو جنید سپرد خاک نہیں ہوا۔ مومنہ نے اس کے الفاظ پر ضبط کیے۔ وہیں کسی کی آواز کانوں میں گونجی۔ کول مائی بیبی، وہ ٹریگر کر رہا ہے تمہیں، تم پرسکون رہو۔ اس نے ہلکا سا کان کو چھوا، پھر اس کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے شوہر پر گولی چلائی تھی۔ ایک شخص کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے۔ مومنہ کی بات پر وہ ویسی ہی جان نثار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے ایسے ہزاروں قتل خود بھی کرنے پڑیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مومنہ اسے دیکھا جو سیدھی بات پر نہیں آ رہا تھا۔ کس نے بتایا تمہیں وہ سب؟ مجھے صرف اس شخص کا نام جاننا ہے، اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ مومنہ غصے سے کہا۔ انداز بھی بلا کا سخت تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتا بیبی ڈال۔ مومنہ کو اس کی شکل سے نفرت ہوئی۔ دین گو ٹو سلیپ باسٹرڈ۔ وہ آواز پر پلٹتا کسی نے پہلے ہی اس کے سر میں کوئی بھاری چیز دے ماری۔ وہ ایک سائڈ کو گر گیا۔ وہاں ہارون کھڑا تھا، چہرے پہ سختی تھی۔ یہ پلان بھی اسی کا تھا۔ جانی تو مومنہ کو کبھی اس ذلیل انسان کے سامنے نہیں بھیجتا۔ یہ صرف اور صرف اسی لیے تھا وہ اس شخص کے ذریعے اصل دشمن تک پہنچنا چاہتے تھے۔ سوری بچے، ہمیں علم نہیں تھا یہ اتنا ڈھیٹ ہے۔ مومنہ سر جھکا گئی۔ فرقان اسے اٹھاتے وہاں سے نکلا، گاڑی میں اسے ڈالتے۔ اب اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ اسے الیگزینڈر نے ہی یہاں بھیجا تھا۔ وہ اس شخص کے گھر سے نکلنے سے لے کر اب تک کے ہر عمل سے واقف تھا، بس نہیں چاہتے تھے وہ دوسرا شخص چوکنا ہو، اسی لیے اس کے منہ سے سچ اگلوا کر اسے جانے دیتے، مگر اب اسے اغوا کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے وہ بغیر ٹارچر کے سچ نہیں بولے گا۔ انسانوں کو ان کا غرور اور کم عقلی مارتی ہے، اسے بھی انہی دو چیزوں نے مات دے دی۔ فرقان کے جاتے ہی مومنہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جانی وہیں تھا، نرم سی مسکراہٹ سجائے ہارون کا کام چیک کرتے، اور ہارون شاید اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ یہ دنیا اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیتی، مگر خدا نے اسے بچا لیا۔ بغیر باپ کے بچے کیسے ہوتے ہیں یہ وہ جانتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی اس کا بیٹا بھی وہ زندگی جیتا۔ اس نے شکر ادا کیا جو خدا نے اسے معافی مانگنے کا وقت دیا، بجائے پچھتاوے میں گھرنے کے۔ مومنہ بھی ان دونوں کی طرف بڑھی۔ ہارون کے ساتھ بیٹھتے جانی کو دیکھا، جس کی نظروں میں اس کے لیے محبت تھی۔ جس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا وہ اس کے سینے سے لگنا چاہتی ہے۔ ہارون چاؤ مووی دیکھ لو، مگر بدلے میں رات کو پڑھنا ہوگا۔ وہ بخوشی غائب ہو گیا۔ جانی نے ہاتھ مومنہ کی طرف بڑھایا، وہ تھامتے اس کی گود میں آ بیٹھی۔ وہ اب ویل چیئر پر نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا، اور اس بات نے مومنہ کی سانسیں بھی بحال کی تھی، جسے جانی کے حوالے سے ڈر لگا رہتا تھا۔
جان نے اس کے گرد بازو باندھتے اسے سینے سے لگایا، نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ جیسے سکون میں آ گئی۔ پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے مت جائیے گا۔ وہ جانتا تھا یہ کہ خیال کیوں آیا، کبھی نہیں۔ پکڑ سخت کرتے اس نے مومنہ کو خود میں بھینچ لیا، مگر وہ ہلی بھی نہیں، یوں ہی اس کے سینے کا حصہ بنی رہی۔ جانی بھی سر اس کے سر پر ٹکائے بیٹھا رہا۔ وہ صوفے پہ تھا اور مومنہ اس کی گود میں۔ الیگزینڈر کے حکم پر فرقان التمش کو ٹارچر سیل میں ہی باندھ آیا۔ اب وہ دونوں بیٹھے اگلا کام کر رہے تھے۔ ویسے تمہیں کیسے علم تھا یہ یہاں ہوگا؟ فرقان نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ ساتھ ہی اس ایریا کے آس پاس کی چیکنگ بھی جاری تھی۔ گرل نے میسج بھیجا تھا، جارجینا نے پیغام مجھ تک پہنچایا۔ جارجینا اس روز جو چپ اس لڑکے سے لی تھی اور فائلز، وہ سب اس نے لا کر الیگزینڈر کو ہی دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شان کی نظروں میں مشکوک بھی ہو گئی تھی۔ اوکے، اور وہ دونوں کب واپس آ رہی ہیں؟ الیگزینڈر نے کندھے اچکائے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کب لوٹتی۔ مطلب؟ فرقان، وہ دونوں ڈاکٹر کو ساتھ لیے بغیر نہیں لوٹیں گی، یعنی کہ دونوں نے ضد پکڑ لی تھی۔ فرقان بس نفی میں سر ہلاتے کام جاری رکھا۔ دیکھتا بھی تو تھا آخر اس کی عیادت کو کون کون آتا ہے۔ پری آج گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی۔ اسے کام کرنے کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا۔ حارث بھی نہ جانے اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ بیلا گارڈننگ میں مصروف تھی اور وہ منہ بنائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے خود ہی کافی بنائی۔ موسیٰ نے براؤنی بنا کر رکھی تھی، مگر وہ کافی بناتے وہ ویسے ہی کھا گئی۔ پھر کافی کا کپ لیتے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک وہاں عجیب سی آوازیں گونجی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے ڈر لگا۔ اس نے سب سے پہلے فون اٹھاتے موسیٰ کو کال ملائی۔ موسیٰ! اس کی سانسیں یوں پھولیں جیسے وہ دوڑ میں حصہ لیتے نہ جانے کتنے میل سے دوڑ رہی ہو۔ کیا ہوا پری؟ موسیٰ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ موسیٰ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی جب ایک زوردار آواز گونجی۔ ادھر موسیٰ تو ادھر پری گھبرائی۔ اس نے ڈرتے فوراً سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ موسیٰ، باہر کوئی گولیاں چلا رہا ہے، پلیز جلدی آؤ۔ وہ ڈر گئی تھی اور یہ اس کے انداز سے واضح تھا۔ کہاں ہو تم؟ اور ابھی آوازیں کتنی تیز ہیں؟ وہ سخت پریشان تھا۔ دیواریں بلٹ پروف تھیں، پھر بھی وہ اکیلی تھی۔ اس کی جان جیسے ہتھیلی پر آ گئی۔ میں تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوں، اس نے گھبراتے بتایا۔ وہ پہلی دفعہ ایسی سچویشن دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ فوراً وہاں سے اٹھو اور ٹی وی لاؤنج کے دائیں جانب چلو، لیکن اگر کچھ کھا پی رہی تھی تو برتن بھی وہاں سے ہٹا لو۔ وہ نہیں چاہتا تھا اگر وہ وہاں گھس جائیں تو انہیں شک گزرے اندر کوئی ہے۔ باہر سے ابھی بھی گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ ہر طرح کے اسلحے کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ شیشے ٹرانسپیرنٹ تھے، مگر باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو مزید ہیوی قسم کی گنز نکالتے دیکھ ڈری تھی، مگر موسیٰ کے سوال پر جلدی سے ہوش میں آئی۔ کافی پی رہی تھی۔ اس نے مگ اٹھایا۔ اس کے حکم کے مطابق وہاں بنے نشان دوپٹے کی مدد سے صاف کر دیے۔ وہ کپ تھامتے ہی اس طرف چلتی آئی۔ وہیں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ اس میں گھسی۔ اب وہاں کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا۔ موسیٰ کے حکم کے مطابق وہ اس کباڑ میں ایک طرف پڑی الماری میں گئی۔ اس نے جیسے ہی قدم الماری میں رکھا، ٹھیک 3 منٹ بعد وہ چیخ مارتے نیچے گرتی جا رہی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ تو شکر تھا نیچے میٹرس پڑا تھا، اس کی ہڈیاں بچ گئیں۔ اس نے خود اٹھتے فون بھی اٹھایا۔ اب وہیں پر ایک بلو بٹن ہے، وہ دبا دو۔ اس کے دباتے ہی ہلکی سی آواز آئی جیسے کچھ بند ہوا ہو۔ اب وہ آگے جا رہی تھی۔ وہ تو یہاں ایک الگ ہی دنیا دیکھ حیران رہ گئی۔ وہاں جیسے کسی کے رہنے کے لیے ہر چیز کا بندوبست تھا، نفاست سے سجایا گیا ایک گھر۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، وہاں صوفے، ٹی وی، بیڈ، سب کچھ تھا۔ وہیں بائیں جانب دیوار کی مدد سے الگ کی گئی تھی، وہاں جم، اسلحہ اور لڑائی کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ ایک سائڈ سے وہ دیکھنے آگے آئی جب اس کے پیچھے ہلچل ہوئی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کو یہاں دیکھ حیران رہ گئی۔ وہ وجود غصے سے ان سلاخوں کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، اس کا حلیہ ہی اسے ڈرا گیا تھا۔ موسیٰ ابھی فون پر ہی تھا۔ بائٹ، جلدی سے رائٹ سائڈ کا بٹن دباؤ، اس نے غصے سے سخت آواز میں حکم دیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بٹن دبایا۔ ان سلاخوں کے آگے ایک لوہے کا پردہ سا آ گیا۔ وہ نیچے سے اٹھتے اوپر تک گئی تھی۔ وہ وجود دکھنا بند ہو گیا۔ موسیٰ، یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبرا چکی تھی۔ موسیٰ سمجھتا تھا، میں آ جاؤں پھر بتاتا ہوں۔ ابھی تم وہیں مشین پڑی ہے، ہال کے بائیں سائڈ کچن ہوگا، وہاں کافی بنا کر پیو، میں 5 منٹ میں وہاں آ جاؤں گا۔ ڈرنا نہیں، تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ موسیٰ اسے حوصلہ دیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس نے فون نہیں کاٹا تھا۔ اب اسے کافی مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی زندگی محفوظ تھی، اس کے پاس جینے کی وجہ محفوظ تھی، بس اس کی بھی جان میں جان آ گئی۔ پھر اس کے وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ہڑبڑا گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک ہی ان سب کو ڈرا گئی۔ اس کی دہشت سے تو وہ سب واقف تھے۔ وہ سب نقاب پوش تھے، ان کا پورا وجود ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں AK-47 تھی۔ وہ اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کا دل یا دماغ چیرتا جا رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی مل گئے۔ اب اس کے دائیں طرف شایان تو بائیں طرف شان تھا۔ وہ دونوں اس کی کال پر آ گئے تھے۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑے ہر دشمن کا سینہ چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ وہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور اس جنگل میں بنا واحد گھر تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ ایک حویلی تھی، ایسی حویلی جو رہنے کے لیے نہیں بلکہ دکھائی نہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، جو چھپنے کے لیے تھی۔ موسیٰ نے ایک شخص کے گرتے اس کے سر کو ٹھوکر ماری تھی۔ اس کے پاؤں کے جوتے میں بنا وہ چاقو اس شخص کا دماغ چیر گیا۔ وہ صفاقی سے آگے بڑھتے ہر شخص کو گراتا جا رہا تھا۔ اسے بس ایک وجود کی فکر تھی جو اس وقت محفوظ تھی۔ اس تک ان کی آنکھ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی عام انسان کے دیکھنے کے لیے نہیں تھی۔ اس لیے تو وہ یہاں اس کی قید میں تھی، اور اسے باقی کی زندگی بھی موسیٰ اعظم کی قید میں گزارنی تھی۔ وہ آگے بڑھے، ابھی کوئی اندر نہیں جا سکا تھا۔ شان ان سب کی لاشیں اٹھانے لگا۔ شایان موسیٰ کے ساتھ آ گیا۔ شایان، فلائٹ میں بھی ٹائم ہے، تم نکل جاؤ۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا جب موسیٰ نے اسے حملے کا بتایا۔ شان تو منسا کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ہی BK فیملی کے پرسنل ہیلی کاپٹر میں وہاں آ گئے، اور آگے سے موسیٰ بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ اوکے، خیال رکھنا بھابھی صاحبہ کا۔ اسے چھیڑتے وہ نکل گیا۔ موسیٰ اندر آیا، مگر اچانک یاد آتے رکا۔ بیلا، وہ کہاں تھی؟ اس نے کیمراز چیک کیے، پھر باہر گارڈز کی طرف بھاگا۔ وہ وہیں ایک پودے کے پیچھے چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ قریب محسوس کرتے سمٹی۔ ابھی موسیٰ نے پودا ہٹایا ہی تھا، وہ بے ہوش ہوتے وہیں گر گئے۔ موسیٰ جانتا تھا اس نے بھی کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اسے حارث کا خیال آیا، جو اس صورت حال کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا اور اسی کے کام کے لیے نکلا تھا۔ حارث، اس نے کال ملاتے بات شروع ہی کی تھی۔ وہ میں پہنچ گیا سر کہتے گاڑی پارک کرتے وہاں آیا۔ موسیٰ وہ وہاں گرا خون اور لاشیں حیرت سے دیکھ رہا تھا، جنہیں شان گھسیٹتے لے جا رہا تھا۔ بیلا کو اٹھاؤ، وہ بے ہوش ہو گئی ہے ڈر سے۔ حارث کا دھیان اس کی طرف گیا۔ موسیٰ اسی لیے منہ موڑے کھڑا تھا، قیاری کے پانی سے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ حارث موسیٰ سے نظریں چراتے اسے گود میں اٹھاتے محل کی طرف چل دیا۔ موسیٰ بھی بیسمنٹ کی طرف آیا، جہاں اس کی جانیں جہاں تھیں۔ موسیٰ گارڈن کی بیک سائڈ آتے پودے ہٹائے۔ وہاں لگا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ اس کے پاس چابی نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی پتھر اٹھا کر اسے مارا اور چند سیکنڈ میں ہی تالا ٹوٹ گیا۔ وہ اندر آیا۔ وہاں سے دائیں طرف آتے وہ سیدھا بیسمنٹ میں آیا۔
پری لاک کھولو۔ وہ لاک اندر سے ہی کھلتا تھا۔ اس کے پاس فی الحال کوئی چابی نہیں تھی۔ پری جو ڈر رہی تھی کپ کپ آئی۔ یہ موسیٰ نہیں تھا، وہ سمٹ کر بیٹھی۔ مائی وچ۔ اب وہ ٹھہر گئے۔ موسیٰ اسے وچ کہتا تھا۔ وہ تو صرف پری نام کی وجہ سے لاک نہیں کھول رہی تھی۔ فوراً سے آگے بڑھی۔ پری فوراً سے لاک کھولتے اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگی۔ موسیٰ اس کی گھبراہٹ سمجھتے اس کے گرد مضبوطی سے بازو ڈالے۔ مائی وچ، سب ٹھیک ہے۔ موسیٰ اندر کی طرف بڑھا۔ وہیں آدھا کافی کا مگ بھی پڑا تھا۔ موسیٰ، چہرہ اس کے سینے سے نکالتے اسے دیکھا، جیسے تصدیق چاہتی ہو۔ یس مائی وچ۔ موسیٰ اس کے ہونٹ چومتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ موسیٰ، وہ یہاں کیوں ہے؟ سوال موسیٰ کی سوچ کے الٹ آیا۔ پری بھی یہ نہیں پوچھنا تھا، مگر دھیان ان لوہے کی جالیوں کی طرف جاتے ہی وہ خود کو روک نہیں سکی۔ بتاتا ہوں۔ موسیٰ بیسمنٹ کا وہ دروازہ لاک کرتے گھر کی سائڈ والے دروازے کی طرف آیا۔ لفٹ کا بٹن دباتے وہ اگلے سیکنڈ ہال اور کچن کے درمیان میں بنی اس جگہ میں نکلے تھے جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی آخر کیوں بنائی گئی ہے۔ پھر شاید نماز کے لیے جگہ رکھی ہو، سوچ کر چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں سے تازہ ہوا بھی بہت خوبصورت آتی تھی۔ موسیٰ اسے باہوں میں اٹھائے ہی کمرے میں لاتے بیڈ پر لیٹایا، خود کی شرٹ اتارتے دودھ پھینکی۔ میں شاور لے لوں؟ اس کے پاس سے خون کی سمیل آ رہی تھی۔ وہ چلا گیا۔ پری وہیں لیٹی سوچنے لگی۔ جانی نے ٹھیک کہا تھا، یہ زندگی آسان نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب موسیٰ اس کے پاس آ لیٹا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے جھکتے اس کا پیٹ چوما۔ وہ موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ اب پوچھو؟ موسیٰ اسے سینے پر لیٹا لیا، جو کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ موسیٰ، یہ تمہارے دشمن تھے، مطلب وہ پارٹی والے؟ موسیٰ اس کا سر چوما۔ نہیں، یہ وہ نہیں تھے، ان میں اتنی ہمت نہیں۔ پری مطمئن ہوئی۔ پھر کون تھے؟ چہرے پہ زردی پھیلنے لگی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بلیک کنگ پر حملہ کیا تھا۔ وہ موسیٰ کو گھبراہٹ سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کریں گے یہ، بس مجھے اور بلیک کنگ کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر انہوں نے پھر؟ موسیٰ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ میں اب تمہارے پاس ہوں، میرے ہوتے کوئی تمہیں چھو بھی لے تو میں اپنی جان نہ دے دوں؟ موسیٰ جانتا تھا ابھی وہ ان جذباتی باتوں سے ہی بحال تھی، اور یہی باتیں اسے پرسکون کرنے لگی۔ اور موسیٰ، وہ اچانک پھر وہ یاد آئی۔ وہ پچھلے چند سالوں سے یہاں ہی قید ہے، اس کی آخری پناہ گاہ بھی یہاں ہی بنے گی۔ انداز شفاف تھا۔ تمہیں کیسے ملی؟ وہ تو یہاں تھی ہی نہیں۔ اس کا دماغ کسی دوسری بات کی طرف چلا گیا۔ اب وہ حملے کو بھول جاتی۔ مجھے وہ ملی نہیں تھی، بلکہ اپنی ہی غلطیوں کے چلتے مجھ تک آ گئے۔ پری نے مزید بات نہیں کریدی۔ وہ موسیٰ کے سینے پر ہونٹ رکھتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئے۔ مجھے سونا ہے۔ آج کا واقعہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اسے یہ سب ہضم کرنے میں وقت لگے گا۔ وہ بھی اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ پردے گراتے اس کو خود میں میچا، اس کا ماتھا چومتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ بھی کچھ بڑبڑاتے اس کی گردن میں اپنے ہونٹوں سے چھونے لگی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ ایک ہاتھ پہلے ہی پری کی کمر میں تھا، جبکہ دوسرا اس کے بالوں پر۔ پری کی خوشبو سے بھری سانسیں اس کے وجود پر پڑ رہی تھیں، جو اسے مجبور کر رہی تھیں پری کو خود میں سمونے پر۔ مگر ابھی یہ ٹھیک نہیں تھا، ابھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابھی پری اور اس کے بچے کے لیے آرام ضروری تھا۔ منہا اداس سی بیٹھی تھی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہے تھے جب شایان کو کال آئی۔ وہ فوراً سے چلا گیا، اسے انتظار کرنے کا کہا، جبکہ وہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے اچھے خاصے آنسو بہا چکی تھی۔
ابھی ابھی اس کے آنسو خشک ہوئے تھے، مگر اداسی کا جو دورہ پڑا تھا وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ منہا نے کھٹکے کی آواز پر سر اٹھایا۔ وہاں شایان کھڑا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ واپس سر جھکا گئی۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ ابھی 20 منٹ ہیں فلائٹ میں۔ منہا نے اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو۔ واقعی ٹائم تھا، مگر شایان اسے گھورتے جلدی سے بیگ کمرے سے نکال لے۔ میں بھی چاہتا ہوں ہم دونوں چند دن ساتھ تنہائی میں گزاریں۔ اب اٹھو، شاباش، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ وہ پرجوش سی جلدی سے اٹھی۔ شایان کے روبرو ہوتے اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ تھی۔ میں ساتھ ہوں اور ہم ایک ہیں۔ منہا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ تھینک یو میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے۔ شایان نے اس کا ماتھا چوما۔ گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ہے، اور ہنی مون پیریڈ تو ہر کپل کا گول ہوتا ہے۔ منہا سر اس کے سینے میں چھپایا۔ شایان مسکرا دیا۔ بابا، میں اور منہا ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر کو اس کا پیغام موصول ہوا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بیسٹ آف لک۔ میں تو جا نہیں سکا، تم لوگ ہی چلے جاؤ۔ شایان مسکرایا۔ اس کے بابا بھی۔ وہیں منسا باپ کی مسکراہٹ نہ سمجھتے جھکتے ان کا موبائل دیکھا، پھر میسج پڑھتے اس نے باپ کو دیکھ کہکا لگایا۔ میں سمجھ رہی تھی ماما کا میسج ہے۔ یہاں عمر اداسی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں گھر میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ اتنے اچھے نصیب کہاں ہمارے۔ منسا باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بھی بیٹی کے لیے مسکرا دیا۔ ڈنر پر چلے؟ عمر فوراً سے راضی ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ہی گاڑی میں ڈنر کرنے نکلے۔ اب وہ عمر کو اپنی مرضی کے ریسٹورنٹ لے جا رہی تھی۔ عمر اس کی باتیں سن رہا تھا جو شان کے ساتھ گھر واپس آئی تھی، مگر شان نہ جانے خود کہاں تھا، وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ چلیں جی، آرڈر کریں۔ منسا نے مینیو باپ کے سامنے رکھا۔ عمر اپنا آرڈر کرتے منسا کو پکڑا دیا۔ اس نے بھی اپنی پسند کی چیزیں منگوا لی۔ اب وہ دونوں باپ بیٹی مسکراتے ڈنر کر رہے تھے، جبکہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں بھی تھے۔ اپنوں سے بہت دور جانے کے دن قریب ہیں نورعین، وہ بڑبڑاتے کلک کی آواز سے ان دونوں کی تصویر نکالتے وہاں سے چلا گیا۔ وہیں عمر اور منسا دونوں نے چونکتے پاس دیکھا۔ نہ جانے کیوں انہیں لگا کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ انجان تھے، کوئی واقعی ان کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر اب اٹھ گیا۔ بیلا سر سے پاؤں تک گرتے پانی سے جھٹپٹاتی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس سخت گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس نے اس کی کمر کے گرد لپیٹا ڈال رکھا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے جیسے ہی اس نے پاس دیکھا، اس کی مزاحمت اور تاثرات سب ختم ہو گئے، چہرہ تاریک ہو گیا۔ حارث نے گرفت ہلکی سی سخت کی۔ وہ مکمل اس کے سینے سے آ لگتی، اس سے پہلے ہی بیلا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کیا، مگر یہ اسے فاصلہ پسند نہیں آیا۔ اتنی نازک تو نہ تھی گولیوں کی آواز سے بے ہوش ہو جاؤ۔ انداز خاصا جتاتا تھا۔ اس نے نظریں جھکائی۔ مجھے جانا ہے۔ زبان کا استعمال کیا۔ جانتی تھی ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال فضول ہے۔ جا سکتی ہو۔ موسیٰ کی گرفت مزید سخت ہونے لگی۔ وہ سسکی۔ اس کے وجود سے چپکے کپڑے اب اسے شرم و حیا میں مبتلا کر رہے تھے۔ ہلکے سے سرخ ہوتے عارض حارث کو بھائے۔ اس کے وجود سے اٹھتی حدت تو الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ پلیز حارث، اس نے منت کی۔ حارث تو جیسے بہک گیا۔ چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے اس کے دونوں ہاتھ موڑتے کمر پر لگا دیے۔ پانی ابھی تک ان دونوں کے وجود پر بہہ رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ بیلا کا وجود تو نمایاں ہو رہا تھا۔ حارث کے ہاتھ کا لمس اس کے گیلے وجود پر، گیلی مٹی پر رینگتے سانپ جیسا لمس دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ تڑپی، مگر اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اس کی، کبھی نہیں، نہ آج اور نہ ہی پہلے کبھی۔ اس نے سوچتے لب دبائے۔ حارث اس کی گردن سے بہتا پانی ہونٹوں سے چن رہا تھا۔ اس کی کمر پر رکھا ہاتھ حارث نے نرمی سے پھیرا۔ وہ فوراً سے اچھلی، اور اس اچھلنے میں اس کے ہونٹ حارث کے سینے سے ٹکرائے۔
وہ شرٹ لیس تھا، ہونٹ سیدھے دل کے مقام پر آئے۔ وہ ٹھہرتے ان نظروں میں دیکھنے لگا جن میں پانی صرف حارث کے اونچے قد کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔ حارث اس کے ہونٹ دیکھے، پھر اس کی نیچی نظریں۔ وہ ان ہونٹوں پر جھکنے لگا مگر اس کے ہونٹوں کی سرگوشی پر ٹھہر گیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو اسٹون۔ اور اس نے واقعی چھوڑ دیا۔ اپنے وجود سے دور جھٹکتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہیں نیچے فرش پر گری بیلا اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی تو اپنے کاٹیج میں آ کر سجدے میں گرا حارث اپنے گناہوں پر شرمندہ۔ اب نہ جانے دونوں کی کہانی میں کیا لکھا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 51 اینڈ وائس اوور کے بارے میں بھی آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی گیس ہوز ان دا بیسمنٹ آف موسیٰ اعظم۔ سو لیٹس ویٹ، کون ہوگی ویسے موسیٰ کے بیسمنٹ میں قید؟ وہ عورت جسے وہ جانتے ہیں، اور آئی تھنک سو یو آل ول گیس، بٹ ٹاٹا، بائی بائی، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ۔